السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم عمران خان کے فون کالز، جو عوام کے فون کالز انہوں نے لیے ہیں، سوالات کے جوابات دیے ہیں لوگوں کے، اس پر بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں اس پہ بہت سوچتا رہا کہ میں کیا پروگرام کروں، کس اینگل سے پروگرام کروں۔ کوئی اچھی بات، کوئی نیگیٹو پازیٹو، دونوں چیزیں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا تھا۔ پہلی بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وزیر اعظم نے پروگرام یہ کیا کیوں۔ مجھے کچھ چیزیں میں شیئر کروں گا، دو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک تو وزیر اعظم نے خواہش ظاہر کی ہے کہ بھئی اگلے 5 سال بھی ان کو دیے جائیں، مطلب ان کا مفہوم تو یہ نکلتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی یہ پرفارمنس دینے اور ملک کے حالات معاملات ٹھیک کرنے کے لیے 10 سے 20 سال چاہیے۔ چائنا کے انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ تو ایک تو خواہش ہے ان کی کہ اگلا ٹینیور بھی ان کو دیا جائے۔ دوسرا، انہوں نے ایک اعتراف کیا ہے کہ اپنی ناکامی کا اعتراف ہے۔ اس میں سوال یہ ضرور اٹھاؤں گا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں، پہلے بھی کہتے رہے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے تھے، کہ 10-12 جو سالانہ 10-12 ارب ڈالر جو ہیں وہ جاتے ہیں، منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ اور آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ بھئی امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ جاری کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 ارب ڈالر جو ہیں سالانہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ سوال اس پر بھی میں ڈسکس کروں گا، اور جو سوالات لیے گئے ہیں اس پر بھی بات کروں گا۔ اس پر ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے سوالات لوگوں نے اٹھائے ہیں، لیکن میں اس پر ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں۔ اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، وزیر اعظم نے آج یہ پہلی دفعہ انہوں نے عوام کی فون کالز لی ہیں، اور پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی نہیں ہوا۔ یوسف رضا گیلانی نے بھی کیا تھا، نواز شریف نے بھی کیا تھا، اور مشرف نے بھی، مجھے یاد ہے پی ٹی وی پہ، سرکاری ٹی وی پہ ان دونوں میں، کیونکہ باقی ٹی وی پرائیویٹ ٹی وی چینلز اتنے نہیں ہوتے تھے، تو سرکاری ٹی وی سے میں نے پروگرام خود دیکھا تھا۔ قطرینہ حسین بھی ان میں تھی، اور بھی تھے 1-2 اینکرز۔ تو مشرف نے بھی یہ شروع کیا تھا، لیکن ایک اینگل مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ بھئی کرایا انہوں نے یہ، میں نام نہیں لوں گا کسی شخصیت کا، یہ آئیڈیا ان کا ہی ہے جنہوں نے مشرف کو بھی آئیڈیا دیا تھا یہی، اور جنہوں نے نواز شریف کو بھی آخری دنوں میں یہ آئیڈیا دیا تھا۔ انہوں نے، وہ آج کل وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ ہی، تو یہ آئیڈیا ان کا ہے۔ تو میرے مہربان ہیں، محسن دوست ہیں، ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان کا آئیڈیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کا آئیڈیا ہو نہ ہو، جس کا بھی ہو۔ لیکن آج مرتضیٰ سولنگی نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ بھئی وزیر اعظم اگر قوم کی کالیں لے رہے ہیں پاکستانیوں کی، تو اس پر تو یونیورسل نمبر دینا چاہیے تھا۔ اب کسی نے مجھے بتایا، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو فون لگا کے تھک گئے، اور لیکن ہماری کال تو نہیں لگی۔ اکثر تبصرہ یہ آ رہا ہے کہ بھئی ریکارڈیڈ پروگرام تھا، اور امکانات مجھے بھی ایسے ہی لگ رہے تھے کہ ریکارڈیڈ پروگرام تھا، اور فون کالز کیا تھیں؟ فون کالز عام پبلک کی نہیں تھی۔ لگ ایسا نہیں رہا تھا کہ عام پبلک کی فون کالز، لوگوں کو نمبرز دیے گئے تھے، واقف کار لوگوں کو، ایسے بھاسی قسم کے سوالات لوگوں سے لیے گئے ہیں، لوگوں کو دیے گئے ہیں لوگوں کو شاید سوالات، کیونکہ یہ سوالات وزیر اعظم اتنا ٹائم بیٹھے ہیں، کوئی کیا سوال کر رہا ہے، کوئی کیا، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وزیر اعظم ان کو بھاشن دے رہے ہیں بالکل کہ بھئی یہ اس طرح ہے، تو قرضہ کس طرح ہے، تو ہم نے آئیڈیا یہ سوچا تھا، تو ایگریکلچر، تو بھئی مسلم دنیا، تو پروجیکٹس، منصوبے، پتہ نہیں کیا۔ یہ مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ پی ڈی ایم کا کچھ تھوڑی بات ہوئی پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ میں این آر او نہیں دوں گا، این آر او اس طرح کی،
لیکن ایشو یہ ہے کہ پرفارمنس کوئی نہیں بتائی۔ وزیر اعظم نے 2 سالوں کی پرفارمنس اپنی بالکل کوئی نہیں بتائی کہ ہم نے کوئی یہ بڑا تیر مارا ہے، مہنگائی کم کی ہے۔ یہ کہا کہ اس مہینے مہنگائی کم ہوئی ہے، جب ہم آئے تھے کم ہوئی ہے۔ کہاں سے کم ہوئی ہے بھائی؟ کیا اور فون کالز لینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ مہنگائی کتنی بڑی ہوئی ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں؟ وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ میں نے ایک بھی بندے کو نوکری نہیں دی، لاکھوں لوگ بے روزگار کیے ہیں؟ وزیر اعظم کو نہیں پتا کہ میں نے ایک بھی گھر لوگوں کو نہیں دیا بنا کے، اور میں نے سینکڑوں ہزاروں گھر گرا دیے ہیں، لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے؟ تو یہ وزیر اعظم کیا یہ نہیں پتا کہ مہنگائی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ کتنی مہنگی ہوئی ہیں، ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، روپیہ کہاں گیا ہے؟ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بھئی یہ روپیہ ڈی ویلیو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا تھا، 24% جو ہے 25%، 25 پوائنٹ سم تھنگ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا تھا، 24 ہمارے دور میں ہوا ہے، 24%، 24.1 اتنا کچھ بتا رہے تھے، یہ ہمارے دور میں ہوا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے دور میں 24% مہنگائی بڑھ گئی تھی، اور ہمارے دور میں اس کے بدلے 7%۔ اب 25% اگر ان کے دور میں ڈالر اگر روپیہ ڈی ویلیو ہوا اور آپ کے دور میں 24، تو ان کے دور میں 25% مہنگائی اور آپ کے دور میں 7%، مطلب ڈفرنس کچھ بتا رہے تھے۔ تو ڈفرنس کیسے آیا مجھے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسرا، وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی 10 ارب ڈالر سالانہ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے پاکستان سے، یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریفرنس دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ پہلے بھی یہ کہتے رہے تھے جب اپوزیشن میں تھے، تو 10 ارب ڈالر اگر منی لانڈرنگ پاکستان سے ہو رہی تھی تو آپ کے ان 2 سالوں میں وہ 10 ارب ڈالر تو بند ہو گئے ہوں گے نا؟ جو منی لانڈرنگ جو باہر جا رہے تھے وہ 10 ارب ڈالر تو نہیں منی لانڈرنگ ہو رہی نا؟ یا تو آپ اعتراف کریں کہ بھئی وہ منی لانڈرنگ جو نواز شریف اور زرداری کے دور میں آپ کے بقول جو ہو رہی تھی منی لانڈرنگ 10 ارب ڈالر کی، وہ ابھی بھی میرے دور میں بھی ہو رہی ہے۔ یا تو آپ اعتراف کریں، یا آپ کہیں کہ میرے دور میں نہیں ہو رہی تو وہ پیسے 10 ارب ڈالر ایک سال کے، 10 ارب ڈالر دوسرے سال کے، یہ 20 ارب ڈالر بن جاتے ہیں۔ یہ 20 ارب ڈالر یہ کہاں گئے؟ کوئی اس کا کوئی بھئی حساب کتاب، کوئی قوم پر کوئی خرچہ ہوا ہو، کوئی مہنگائی کم کرنے، کوئی روپیہ مضبوط کرنے کے لیے کوئی کیا ہو، کوئی گھر بنانے کے لیے، کوئی جاب کریٹ کرنے کے لیے، کہاں پہ خرچ ہوئے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آئل سے سستا ہوتا ہے تو آئل یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کدھر سے کدھر گھما رہے تھے وزیر اعظم۔ کسی نے تو تبصرہ کیا ہے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی ماموں بنایا قوم کو۔ تو مجھے مقصد وزیر اعظم کے اس فون کالز لینے کا سمجھ میں نہیں آیا، جب وزیر اعظم کو اپنے ملک کے حالات کا پتہ ہے کہ بے روزگار کتنے میں نے لوگ کیے ہیں، روزگار ایک نہیں دیا، الٹا لاکھوں بے روزگار کیے ہیں، گھر ایک نہیں دیا، الٹا بے گھر لوگ کیے ہیں۔ تو یہ فون کالز لے کر اپنے لوگوں کے یا اپنے مقصد کے، کیونکہ فیصل جاوید جس انداز میں ہینڈل کر رہے تھے اس میں سے بھی لگ رہا تھا جی فلاں خان آپ بولیں۔ بھائی کہاں سے پتہ چل گیا کہ فیصل جاوید کو کہ یہ ابھی وہ فلاں خان ہے، قاسم خان ہے یا شاکر سولنگی ہے؟ کیسے فیصل جاوید کو پتہ چل رہا تھا؟ تو یہ سارا پلانڈ لگ رہا تھا، پری پلان لگ رہا تھا، اور واقعی قوم کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ ایک ڈرامائی حکومت نے رچایا تھا۔ پرفارمنس کوئی نہیں بتائی، نہ ہی کوئی خوشخبری قوم کو دی ہو کہ بھئی اب وہی چورن بیچ رہے تھے جو پرانا 2 سالوں سے بیچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اور پہلے تو کہتے تھے کہ 90 دن میں کرپشن ختم کریں گے، 60 دن میں بجلی کا بحران ختم کریں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں حالات ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے یہ 10 سے 20 سال کا عرصہ مطلب چاہیے ہوتا ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک ہوں۔ چائنا کی مثالیں دے رہے ہیں۔ تو خواہش وزیر اعظم نے یہ انڈائریکٹلی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ ان کو اگلے 5 سال بھی دیے جائیں تاکہ ملک کی بالکل بیڑا غرق کر کے ستیہ ناش کر کے پھر ملک کو چھوڑیں، کیونکہ ابھی تک تو ستیہ ناش ہی ہوئی ہے، بیڑا غرق ہی ہو رہا ہے ملک کا، معیشت کا۔ کوئی بہتری تو کسی ایک شعبے میں نہیں ہو رہی۔ تو اگلے 5 سال 10 سال جو خواہش انڈائریکٹلی انہوں نے ظاہر کی ہے تو وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟
کشمیر آپ نے بیچ دیا ہوا ہے، پارلیمنٹ کو آپ نے بے وقت کر دیا ہوا ہے، اپوزیشن کو تن کے رکھا ہوا ہے، غریبوں کو بھی تن کے رکھا ہوا ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں بڑھا دی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ پی ڈی ایم کا بیانیہ، یقیناً پی ڈی ایم کے جلسوں میں لوگ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کی حکومت سے تنگ ہیں۔ آپ کا دفاع کرنے والے جو میڈیا کے ہمارے دوست تھے، ان میں سے اکثریت آپ کے خلاف ہو گئی ہے، آپ پر تنقید کر رہی ہے کہ بھائی لالی پاپ اور بس چورن ہی تھا، جو انڈے کٹے اور مرغی والا جو چورن تھا وہی ابھی بھی سلسلہ وہی جاری ہے۔ تو کوئی نئی چیز، کوئی اچھی چیز مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی جس پر میں بھی کہوں کہ یار یہ تو بڑی زبردست بات کی ہے۔ امید ہے پروگرام بہرحال پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔